سورہ کہف کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج جو ہے آپ کے سامنے آیت نمبر 19 ہے، جس میں پروردگار متوجہ کر رہا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو اس آیت کریمہ میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، تو ایک نے کہا کہ تم نے کتنی مدت توقف کیا؟ تو سب نے کہا کہ ایک دن یا اس کا ایک حصہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار اس مدت سے بہتر باخبر ہے، اب تم اپنے سکے دے کر کسی کو شہر کی طرف بھیجو، وہ دیکھے کہ کون سا کھانا بہتر ہے اور پاک و پاکیزہ ہے، اور پھر تمہارے لیے رزق کا سامان فراہم کرے، اور وہ آہستہ جائے اور کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے پائے۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہ ایک طریقے سے جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ان کو پروردگار نے اٹھایا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اتنی مدت سونے کے بعد، 300 سال سے زیادہ سونے کے بعد پروردگار نے انہیں اٹھایا ہے، ایک طریقے سے اسی طریقے سے اٹھایا ہے جیسے کہ جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو اٹھایا جائے گا۔ یعنی ان کی نیند طولانی ہو گئی، 309 سال یا 300 سے زیادہ مدت جو ہے انہوں نے نیند کی تھی۔ ان کی نیند موت کی طرح رہی ہے، اور ان کا بیدار ہونا قیامت اور معاد کی طرح تھی۔ یعنی روز قیامت جس طریقے سے پروردگار ایک ایک اٹھائے گا اور اس کے بعد جو ہے سوال کرے گا، سوال ہوگا، اور جو اچھے افراد ہوں گے ان کو جنت میں جگہ دی جائے گی، جو برے افراد ہوں گے ان کو جہنم میں جگہ دی جائے گی۔ تو یاد رکھیے کہ لہذا اس آیت میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، جس طرح ہم قادر تھے کہ طولانی نیند میں غرق کر دیں، یعنی نیند کو طولانی کر دیں، اسی طریقے سے ہم قادر ہیں کہ ان کو ہم بیدار کریں، ان کو ہم اٹھائیں۔ ہم نے خواب سے بیدار کیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کتنی مدت نیند میں تھے، یعنی کتنی مدت سوئے ہو؟ تو انہوں نے ایک دن کہا یا اس سے کم کہا۔ اصل میں یہ تردید اور شک جو پیدا ہوا ہے اس بنا پر ہے کہ دن کے شروع میں غار میں گئے تھے اور پھر سو گئے تھے، اور آخر وقت دن کے آخر حصے میں بیدار ہوئے تھے۔ پہلے سوچا کہ ایک دن، جیسے ہی سورج کو دیکھا انہوں نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ ہے نا، اس طریقے سے اندازہ شک و تردید میں پیدا ہو گئے۔ لیکن آخر کار وہ دقیقاً اپنی نیند کی مدت کو نہ بتا سکے، ہے نا، اس طریقے سے سوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری نیند کی مدت سے آگاہ ہے۔ اب بعض نے کہا کہ یہ بات ان میں سے بڑے نے، یعنی بڑے جو تھے ان کا نام جو ہے یعنی تملیخہ تھا، اور جس کا نام تملیخہ تھا ان میں سے بڑے نے کہا کہ شاید ایک دوسرے کے آسمان مسئلہ کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے جو ہے یعنی کیوں شک و تردید پیدا ہوئے اور کیوں اس طریقے سے باتیں سامنے آئیں کہ یعنی ایک دن کہا، ایک دن سے کم کہا۔ اس کے بعد جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ یعنی یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد تھوڑا سے جو ہے یعنی تعجب میں پڑ گئے اور پریشان ہونے لگے کہ شاید اس بنیاد پر ہو کہ ایک دوسرے کے بال دیکھا ہو، کیونکہ بال بڑے ہو گئے ہوں گے۔ کوئی ظاہر سی بات ہے کہ عادی بات تھوڑی تھی، یعنی بالکل جو ہے ایسا تھا، ایسے سو رہے تھے جیسے وہ زندگی ان کی چل رہی ہے۔ تو ظاہر بات زندگی جب چل رہی ہے تو بال بھی بڑے ہوئے ہوں گے، ناخن بھی بڑے ہوں گے، تو بال اور ناخن کی حالت کو دیکھ کر شک میں پڑ گئے ہوں گے، اور اس فکر میں پڑ گئے ہوں گے کہ خواب جو ہے غیر عادی ہے، یعنی کوئی نارمل خواب نہیں تھا کہ انسان سو گیا تو اٹھ جائے۔ ظاہر سی بات نارمل خواب میں کیا ہوتا ہے، جب کروٹیں انسان بدلتا ہے تو نیند کھل جاتی ہے نا،
نیند جو ہے کہتے ہیں کہ انسان بیدار ہو جاتا ہے، اور جب بیدار ہو جاتا ہے تو بہرحال جب پھر سوتا ہے کروٹیں بدلنے کے بعد، ہے نا۔ لیکن یہ بہرحال بھوک اور پیاس کا سخت احساس کرنا اور غذا کی ضرورت، یعنی یہ تمام چیزیں نا بظاہر جب اٹھے تو بھوک کی شدت بھی ہوئی، پیاس کی شدت بھی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے غذا کی ضرورت پیدا ہوئی، تو لذا یہ کہا کہ جو سکہ اپنے ساتھ تو تمہارے پاس ہے اپنے سکے جو ساتھ رکھتے ہو کسی کو دو، یعنی کسی کو دو، اور غذا کا اہتمام کرے وہ، کیونکہ بھوک لگی تھی، کھانا کے انتظام کرنا تھا۔ شہر میں جائے، وہ شخص جائے اور دیکھے کون غذا پاک و پاکیزہ رکھتا ہے، یعنی کون شخص ایسا ہے جس کے پاس پاک و پاکیزہ غذا موجود ہے، لیکن خوب دقت کرے، یعنی اس طریقے سے جائے، آہستہ جائے، چھپ کر جائے، تاکہ لوگ جو ہے اس کی حالت کو پہچان نہ سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو چوپان تھا ان میں سے اس نے کہا کہ میں جو ہے جاتا ہوں، مجھے یعنی ہو سکتا ہے نہ پہچان پائیں، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ لیکن وہ جب غار سے نکلا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ دور گیا تو وہ سب بالکل دگرگونی پیدا ہو گئی، جو بڑے بڑے مکانات تھے وہ کھنڈر بن گئے تھے۔ تو یہ تعجب پڑ گیا تھا، جہاں درخت تھا وہ درخت نہیں رہ گیا۔ تو مطلب وہ تعجب میں پڑا ہوا تھا کہ آخر ہوا کیا۔ وہ فوراً جو ہے پلٹ کر آیا اور ان کے درمیان جو ہے پوری حالت کو بیان کیا۔ تو ان میں سے جو ہے دوسرے شخص جو ہے وہاں سے نکلے اور وہاں پہ جو ہے وہ بستی میں پہنچے۔ اب اس کے بعد جو ہے یعنی اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے پروردگار نے کہ یہ اس طریقے سے ایک دوسرے سے کہا ہے کہ لوگ پہچان نہ سکیں، اس طرح سے جاؤ۔ اس کے بعد جو ہے اس کے بعد والی آیت جو ہے 20ویں آیت جو ہے وہ متوجہ کر رہی ہے کہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا، یعنی اب اس کے بعد جو ہے یہ اگر تمہارے بارے میں باخبر ہو گئے تو انہیں سنسار، تو پھر یاد رکھو وہ لوگ جو ہے تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں بھی جو ہے اپنے مذہب کی طرف پلٹا دیں گے، اور اس طرح تم کبھی نجات نہ پا سکو گے۔ تو یہ بھی ایک طریقے سے جو ہے یعنی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان لوگوں نے ایک خدشہ وارد کیا اور بیان کیا کہ تم چھپ کے جانا اور کسی طرح کھانا لے کر چلے آنا اور پہچان کوئی نہ پائے، کیونکہ ظاہر سے بات اگر تمہیں پہچان لے گا، تم ظاہر ہو جاؤ گے، تمہیں جو ہے کہتے ہیں کہ تمہاری شناخت ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے یہ تمہیں سنسار کریں اور یا تمہیں جو ہے اپنے مذہب میں، اپنی قوم میں، اپنے عقیدے میں پلٹا لیں، اور اس وقت جو ہے اگر تم جو ہے اس قوم میں پلٹ گئے، اس عقیدے میں پلٹ گئے، تو کبھی بھی جو ہے تم فلاح اور کامیابی کی طرف نہیں جا پاؤ گے۔ تو یاد رکھیں کیونکہ اگر یہ لوگ تمہاری حالت سے باخبر ہو گئے، آگاہ ہو گئے، تو ہاتھ اور پیر کو باندھ کر سنسار کر دیں گے، اور نتیجے میں اس صورت میں ہرگز تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے اور کامیابی کی طرف متوجہ نہیں ہو پاؤ گے اور نجات نہیں پاؤ گے۔ تو یاد رکھیے کہ اس آیہ کریمہ میں چند باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک تو پاکیزہ طعام ہے، پاکیزہ غذا ہے۔ پاکیزہ غذا یہ ہے کہ یعنی بتایا گیا کہ اہل ایمان ایسے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کوئی جو ہے غلط غذا جو ہے ان کے جسم میں نہ جانے پائے، پاک و پاکیزہ غذا ملے، اور اسی لیے جو ہے ان کو تاکید کی جا رہی تھی، کیونکہ کھانا جو ہے اگر غلط اور نجس پہنچ جائے جس میں، تو انسان کا ایمان جو ہے ایمان میں پختگی پیدا نہیں ہو سکتی، ایمان پختہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان غذا کی طرف توجہ زیادہ دے، کیونکہ غذا کا اثر جو ہے انسان کے جسم میں ہوتا ہے، انسان کے خون میں ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں ایمان جو ہے اس کا یعنی ڈاماڈول ہو جاتا ہے اگر غذا خراب پہنچ جائے، حرام غذا پہنچ جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے یعنی متوجہ کیا ہے کہ دیکھو تم لوگ جو ہے میری بات کا اثر اپنے اندر پیدا نہیں کر پاؤ گے، تمہارے اندر جو ہے میری بات کا اثر نہیں ہوگا،
اس لیے کہ تمہارے شکم میں حرام غذا پائی جا رہی ہے، نجس غذا پائی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے حرام غذا وہی نجس غذا جو بھی ہو تو انسان کے جسم پہنچے گا تو انسان جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے عبادت نہیں کر سکتا، صحیح طریقے سے اللہ کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، اگر انسان پرکھنا چاہتا ہے تو دیکھے اگر جو ہے نماز پابندی سے پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ پاک اور حلال غذا جو ہے اس کے جسم میں جا رہا ہے، اور اگر جو ہے نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور نماز جو ہے ترک کر رہا ہے، اللہ کے عبادت سے دور ہونے لگتا ہے، تو سمجھ لے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں انسان جو ہے حرام غذا کی طرف یا نجس غذا کی طرف متوجہ ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اسی لیے کہا گیا کہ حلال و حرام کا خیال کریں، اور یاد رکھیے کہ حلال و حرام کا خیال کیسے ہوگا کہ یاد رکھیے بہترین کام یہ ہے کہ من ترک الشبہات نجا من المحرمات۔ کہا گیا ہے کہ جو بھی شبہہ پیدا ہو جائے اس سے نجات پا جائے تو پھر حرام چیزوں سے بھی یعنی وہ نجات پا سکتا ہے۔ تو اگر کسی غذا میں کسی کھانے میں شبہ پیدا ہو جائے تو انسان جو ہے اگر اس سے دور ہو جائے گا تو پھر وہ حرام غذا سے دور ہو سکتا ہے، حرام سے بچ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے انسان کو چاہیے کہ جس طریقے سے مولا نے فرمایا ہے کہ غذا کا اثر بہرحال جو ہے انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں یعنی پسر سعد ملعون جو ہے امام کے کہنے کے بعد بھی جو ہے امام کی باتوں کا اثر اپنے اندر پیدا نہیں کیا، اور نتیجے میں جو ہے وہ امام کا مخالف ہو گیا، اور پھر جو ہے کربلا کا واقعہ پورا پیش آیا۔ لیکن جناب حر تھے جن کے اندر بہرحال جو ہے ایمان کا ایک جذبہ پایا جاتا تھا، وہ ایمان ایک طریقے سے جو ہے دل و دماغ میں چھایا ہوا تھا، تو پھر امام کی خدمت میں آ کر جو ہے انہوں نے امام سے معافی مانگی ہے، اور امام نے اسے معاف بھی کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس طریقے سے انسان چاہے تو اپنے کو صحیح راستے پہ لا سکتا ہے، نجات یافتہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ جو ہے اس بات کا متوجہ ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اس کو کھانے کی کوشش کرے۔ دیکھیں خمس جو نہیں نکالتا وہ بھی ایک طریقے سے جو ہے یعنی حلال کی طرح متوجہ نہیں ہے، کیونکہ خمس جو ہے واجبات میں سے ہے۔ اگر انسان پر جو ہے پیسہ بچا ہے سال بھر میں تو اس پر خمس نکالنا واجب ہے، 5واں حصہ نکالنا واجب ہے۔ اس میں جب 5واں حصہ نکالے گا اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک سہم سادات ہوتا ہے، ایک سہم امام ہوتا ہے۔ سہم سادات جو ہے وہ غریبوں کا مال ہوتا ہے، بیواؤں کا مال ہوتا ہے، یتیموں کا مال ہوتا ہے، مسکینوں کا مال ہوتا ہے۔ تو اگر انسان نے جو ہے یعنی خمس نہیں نکالا ایک طریقے سے وہ یتیموں کا مال کھا رہا ہے نا، تو قرآن بھی کہتا ہے جو یتیموں کا مال کھائے گا وہ اپنے شکم میں حرام یعنی آگ بھر رہا ہے، اپنے شکم میں آگ بھر رہا ہے۔ تو اور پھر سہم امام ہے، سہم امام یعنی امام کا حق ہے نا۔ اگر انسان جو ہے خمس نہیں نکالے گا تو امام کے حق کا غاصب ہو جائے گا، امام کے حق کو جو ہے ادا نہیں کر پائے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے اسی لیے کہا گیا کہ نماز جو ہے انسان پڑھے تو پاک و پاکیزہ رہ کر پڑھے، کیونکہ نماز جو ایک ایسی چیز ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ کیسے اگر انسان نمازی ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے دیکھے گا زمین غصبی تو نہیں ہے، کہیں ایسا ہے کہ کپڑا غصبی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو پانی غصبی تو نہیں ہے، کیونکہ وضو اگر صحیح نہیں ہے تو نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر کپڑے صحیح نہیں ہے نا، پاک نہیں ہے کپڑا، حلال پیسے سے کپڑا نہیں ہے نا جو پہنے ہوئے ہے، تب بھی نماز صحیح نہیں ہے اس کی۔ زمین غصبی ہے، زمین غصبی کا مطلب ہوا کہ حرام پیسے سے زمین خریدی گئی ہے، یا کسی کی زمین کو جو ہے اس نے غصب کر لیا ہے، تو اس میں نماز پڑھے گا تو نماز اس کی صحیح نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کی طرف جو ہے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، اور متوجہ کر کے جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے یعنی اصل ایمان پر باقی رہ سکتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ یعنی انسان کا پروردگار لطف و کرم جو ہے اللہ کا برقرار رہتا ہے، اور اللہ جو ہے لطف و کرم کر کے جو ہے انسان کو یعنی اپنی مہربانی میں اور اپنے جو ہے یعنی اس میں یعنی دائرے رحمت میں
جو ہے قرار دیتا ہے اور دامن رحمت میں جو ہے مہربانی کے دامن میں جو ہے برقرار رکھتا ہے۔ یہ لطف و کرم ہے پروردگار کا۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیں ہر طریقے سے اصحاب کہف کی اس واقعے کے ذریعے ہمیں درس لینا چاہیے، ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اہل ایمان میں پختگی ضروری ہے، ایمان میں پختگی ضروری ہے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، وہ بھی توحید کا عقیدہ، اللہ کی وحدانیت کو صحیح طریقے سے مانے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، جبکہ جو ہے ظاہر پر ہر نبی کا پیغام رہا، ہر نبی کا شعار رہا کہ تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو، کامیابی تم کو ملتی چلی جائے گی۔ تو اب یاد قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہتے چلے جاؤ، کامیابی تم کو ملتی چلی جائے گی۔ تو یاد رکھیں لا الہ الا اللہ دنیا میں ہر انسان کہہ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود کا مطلب ہے جو لائق عبادت ہو، جو لائق عبادت ہو، جو اہلیت رکھتا ہے عبادت کے لیے۔ اسی لیے مولا نے یعنی بیان فرمایا کہ الہی ما عبدتک، پروردگار میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ جنت کی لالچ ہے، اور نہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ جہنم کا ڈر ہے، جہنم کا خوف ہے، بل وجدتک اہل العبادہ، غور کیجیے گا، اہل العبادہ، بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت سمجھا، عبادت کے اہل سمجھا، عبادت کے لائق سمجھا، اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں مولا کائنات نے اس بات میں متوجہ کیا۔ اور جنگ خندق میں آپ دیکھیں ہر عمل للہیت ہونی چاہیے، ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ حضرت مولا ہی ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، تو ہمارا ہر عمل جو ہے للہیت ہونا چاہیے، جو اب مولا نے بیان کیا ہے، جو اہل بیت نے ہمیں بیان کیا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس میں یہ جو بیان کیا جا رہا ہے، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے کہ یعنی اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ خندق میں مولا نے ضربت لگائی ہے، تو نبی نے کیا کہا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت خندق کے دن وہ عبادت الثقلین پر بھاری ہے۔ تو آپ دیکھیں ثقلین کی عبادت ایک طرف، علی کی ضربت ایک طرف۔ تو اب اس میں غور کرنے کی بات ہے کہ اس میں للہیت پائی جا رہی ہے، اللہ کے لیے اس کام کو انجام دیا۔ کیونکہ جب عمرو بن عبد کے سینے پر بیٹھ گئے تھے تو اس نے لعاب دہن پھینکا تھا، تو جب لعاب دہن پھینکا ہے تب جو کہتے کہ مولا جو ہے اس کے سینے سے اتر آتے ہیں، اس کے سینے سے اتر گئے۔ جب اتر گئے تو اس کے بعد پھر دوبارہ حملہ کیا، تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا پہلے ہی حملہ کر دیتے؟ کہا نہیں، اس وقت جو ہے میرا نفس شامل ہو رہا تھا۔ دیکھیں للہیت اسے کہتے ہیں، اللہ کے لیے کام کرنا۔ پھر دوبارہ ضربت لگائی ہے، تو یعنی پھر ضربت لگائے تو علی کی ضربت جو ہے خندق دن عبادت ثقلین میں بھاری ہے۔ تو ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، اللہ کے لیے کام کرے، اللہ اس کے اندر جو ہے ایمان میں پختگی پیدا کرے گا اور نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرے گا۔ یہ جو ہے اصحاب کہف کا یعنی ایمان تھا، عقیدہ تھا، جتنا مضبوط تھا، جو اللہ کے لیے انہوں نے قدم آگے بڑھایا، اپنے گھر دوار کو چھوڑا، اپنی بستی کو چھوڑا اور غار میں جا کر پناہ لیے، تو اللہ نے بھی مدد کی۔ آخر بارگاہ میں دعا پروردگار بحق زہرا و ابیہا و والدیہا و بنیہا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، امام کے اعوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تاجر فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔